تو ان سے زیادہ جنگجو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن ایز سون ایز دا سین از اوور انہوں نے وہ کریکٹر بلڈنگ کی طرف آئے اور دنیا میں ایک سب سے بہترین قوم بن کے انہوں نے دکھایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہی اصول جو کہ دراصل ہمارے اپنے دین میں بھی ہیں اور خاص طور پہ اس میں آنیسٹی اٹس اے بیسٹ پالیسی. جیسے میں نے قسم کھا کے آپ کو بات بتائی ہے, آپ غور کریں کہ میرے جیسا بندہ جو بالکل اناڑی ہے بیجز میں, جس کو ایک ٹانکا آج تک نہیں لگانا آیا, ان کا تعاون, ان کی اسٹیٹ فارورڈنس, ان کی سنسیریٹی اور ان کا گائیڈنس اور ٹیچنگ, انہوں نے میرے جیسے بندے کو جو بالکل کچھ نہیں جانتا ایک بہترین اور کامیاب کمپنی بنایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب آپ جیپنیز نیشن کے ساتھ بٹرے نہیں کریں گے تو وہ کبھی خواہ میں بھی آپ کو بٹرے نہیں کریں. ان کا اخلاق اچھا ہے, ان میں نرم گوئی ہے, ان میں محبت ہے. آپ غور یہ بھی سوچ لیں کہ جب بھی مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے کہ کہا گیا کہ پاکستان کی وہ سب سے زیادہ ایڈ دیتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے کوئی شیطانی مطالبہ نہیں کیا. جیسے کہ آج کل دنیا میں سپر پاورز وغیرہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر دوست بات کر لیں تو اب وہی ہے کہ مجھے اس بات کا خطرہ بھی تھا, لیکن اچھا کیا آپ نے بتا دیا. تو میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو, اس قوم کو دوبارہ اپنے سلسلے کو بحال کرنے کی طاقت عطا فرمائے. میں کوبے گیا تھا, ایک واقعہ ضرور بتا دوں کہ اتنے زلزلے کوبے میں بھی آئے, سیکنڈ ورلڈ وار آئی, اور وہ مسجد جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ وہ مسجد کی تھوڑی سی بھی کوئی بات جو خطرے میں نہیں پڑی تھی. یہ بھی ایک وہاں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کا اور رب العزت کی بھی طاقت کا مظاہرہ ہے کہ اتنے بڑے سلسلے میں بھی وہ اللہ کا گھر محفوظ رہا. تو واقعی چیمبر آف کامرس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھرپور وضاحت سے ہمدردی کی ریزولیشن پاس کریں, اور اگر کہیں مدد کی ضرورت پڑے اور ہم کر سکیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. بہت شکریہ. میں خاص کروں گا 2 سے 3 منٹ لیں کیونکہ عشاء کا ٹائم ہو جائے گا, پھر مشکل ہو جائے گی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان ٹائم ختم کرنا بھی. تو ابھی اس کے بعد محترم پروفیسر اجاز بٹ صاحب ہیں جو اسپیشلی لاہور سے تشریف لائے ہیں اسی آج کی میٹنگ کے لیے. محترم پروفیسر اجاز بٹ صاحب. ان کے ادب, آداب, اخلاق, دوسرے معنوں میں جو ان کا کلچر ہے وہی غمازی کرتا ہے ان کی نیشن کی. اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, ہیروشیما اور ناگاساکی بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں, اور چیمبر کے حوالے سے چونکہ بہتر جانتے ہیں جو کمرشل ہمارے ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں یا ان کی مہربانی ہے. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اسی چیمبر کے ایک رکن پروفیسر سندل صاحب اور ڈائریکٹر ہمارے اقبال منزل کے اور میرے مطالعے کے بعد کہ سیالکوٹ اور جاپان کا رشتہ جو ہے کلچرل آج سے بدھ مت کے زمانے سے ہے. یہ گزشتہ 3 ماہ بلکہ 4 ماہ پہلے ایک ٹیم آئی تھی, ان کے پاس ایک لفظ تھا ٹبا جولیاں. تو میں نے بتایا جولیاں نہیں جالیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ٹبے کے نیچے, اور یہ میں بڑے وثوق اور کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اسکالا یونیورسٹی کے آثار ہیں, ان کے پاس ٹریسز ہیں, ایکسکیویشن کی ضرورت ہے, جو بھی ہے. اس ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں وہاں اسٹوپاز ہیں, جو بدھ مت کے اپنے اسٹوپاز ہوتے ہیں وہ موجود ہے. میرا کہنے کا مطلب اختصاراً یہ ہے کہ سیالکوٹ کا ثقافتی تعلق بھی ان سے ہے, اور اس گھڑی میں جب ایک قوم پہ ناگہانی آفت آئی ہے اس میں کسی کا کنٹرول نہیں ہے, اور خاص کر جو تابکاری کے اثرات جو نظر آ رہے ہیں, اس سلسلے میں نہ صرف ہمیں دعا کرنی چاہیے بلکہ جو ان کے لوگ, افراد, سٹیزن جن کا رشتہ حیات سے ٹوٹ گیا ہے, ڈوری ٹوٹ گئی ہے, اس کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اور اگر ہو سکے تو ان کے لیے موم بتیاں بھی جلانی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک جاپانیز کلچر کا حصہ ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہوں گا, جیسے
जो मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, ये कहा गया है कि डॉक्टरों की टीम ठीक है, हम पसमानदा कौम है, लेकिन दुआ सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और अगर चेंबर जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, एक वफद की सूरत में अगर जापान तक नहीं तो एम्बेसी तक तो जा सकते हैं। अगर हम प्रोटेस्ट के लिए यूएनओ के दरवाजे खटखटाते हैं और एहतजाज करते हैं कि हमारी कौम एहतजाजन ज़्यादा, एहतजाजी सियासत ज़्यादा है, तो ये भी एक वॉक का तरीका है कि आप एक वफद की सूरत में जाएं और अपना जो सॉलिडेरिटी है जापानीज कौम के साथ तहरीरी सूरत में एम्बेसी तक में जाए। शुक्रिया। करने का सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वो जो भी दोस्तों रिकमेंड करेंगे। अभी मैं ब्रदर हसन बेटी साहब से बात करूंगा, तो वो रेपिटेशन हो जाएंगी क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं। बिलखसूस जब हम किसी कौम का, उसके सिविलाइज्ड होने का, उसके वाकई तौर पे हुब्बुल वतन होने के जो तरीही वाक़यात हमें जापानीज से मिलते हैं, वो किसी भी कौम के लिए, ख़ास तौर पे हम जैसी पाकिस्तानी कौम के लिए एक मशले राह है। आज के दौर में बिलखसूस जब उनके ऊपर जंगी तबाहकारियाँ हुई, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा, और उसके बाद उस कौम ने अपने आप को पेश किया हर फर्द ने कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उन्होंने ये बन के अपने आप को वाज़े किया। आज हमारा ताल्लुक, अभी प्रोफेसर एजाज भट्ट साहब बता रहे थे कि हमारा सकाफती ताल्लुक भी सियालकोट से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा एक ख़ानदानी ताल्लुक भी है। जिस तरह हमारी बुजुर्ग यहाँ पे बैठी हैं, इस लिहाज से ये हमारे लिए एक ख़ानदानी सानिया भी है, हम उस तरह लेते हैं। और मैं इस बात की भी तायद करता हूँ कि इसको अपने ताईं जिस कदर हो सके सॉलिडेरिटी पेश करने के लिए हमें अगर एम्बेसी तक जाना पड़े तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर हसन बेटी साहब, साबिक सदर सियालकोट चैम्बर, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मैं ब्रदर जुनेद से दरख्वास्त करूंगा कि वो कमेंट इस पर करना चाहे तो। जो मेहमान है उन्होंने जो जापानीज कौम के साथ अपनी सॉलिडेरिटी का इजहार किया है, तो मैं हैसियत फ़र्द और अपनी जमात की नुमाइंदगी के तौर पर जो सानेहा जापान ने कुदरती आफतें का उसमें हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इंसानी सतह पर जब भी कोई खुदाई आफत आती है तो जो महज़ब माशरे हैं, वहाँ के महज़ब इंसान और किसी भी मज़हब से तलक रखते हों, तो वो उनके साथ खैर से गाली करती है दूसरी कौमों के साथ। हमारी कौम के साथ कुछ बदकिस्मतियाँ नहीं हैं कि वो मेन स्ट्रीम नेशंस में नहीं आ सके। अगर हम मेन स्ट्रीम नेशंस में होते तो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ जापान के साथ सॉलिडेरिटी करता थे, लेकिन जितना हमारा हुकूमत या लोग कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि बेहतर है। लेकिन इसके साथ ये तो एक खुदाई आफत थी, ये किसी भी कौम पे नाज़िल हो सकती है। जैसे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में आई थी तो मुख्तलिफ अक़वाम ने पाकिस्तान की मदद की। मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर जापान की एम्बेसी तक ये पैगाम जाए या जो जापानीज़ लोगों के साथ जिनकी वाबस्तगी है उन तक ये कहना चाहता हूँ कि जापान की हुकूमत और लोगों को भी पाकिस्तान के लोगों के साथ और मुसलमानों के साथ जहाँ कहीं ज़्यादती है उसके लिए वो आवाज़ उठाएँ। इंसानी सतह पर मुसलमान भी तो इंसान है। अगर नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान में बमबारी की जाती है तो वो काबिल तहसीन नहीं। फ़र्द के हकूक़ और कौमों के हकूक़ जहाँ तह बाला हो रहे हैं, वहाँ महज़ब कौमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देती हैं। शुक्रिया। तो शुक्रिया जी, करना चाहे तो कर सकती हैं प्लीज़। कोई बहन अगर कोई बात करना चाहे तो किया जाए
تو میری سجیشن صرف یہ ہے کہ 28 اپریل 1952 کو پاکستان کے سفارتی تعلقات بنے تھے جاپان کے ساتھ، اور اس دن سے یہ ہم اس قوم کے قرض دار ہیں، اس سینس میں کہ وہ ہمیں ایڈ بھی دیتی ہیں، ڈونیٹ بھی کرتی ہیں، اور ہمیں آگے لے جانے کے لیے وہ کاوش بھی کرتی ہیں. تو یہ میرا سجیشن سے یہ ہے کہ اگر 28 اپریل کو ہم یہاں سے ایک وفد لے جا سکیں، ایک تو وہ تجدید تعلق ہو جائے گی، اور دوسرا سالیڈیٹی کا پیغام جو ہے وہ وہاں اچھے طریقے سے پہنچا سکیں. بہت شکریہ تجویز کا کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. تو بہن بات کرنا چاہ رہی ہے جی نہیں خواہ محسوس صاحب آپ پلیز کمنٹ کرنا چاہیں. میں خواہ زکا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ستارتی کلمات سے پہلے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں. That Japan is a great nation and it will come out of crisis as it has come already after the earthquakes and the world wars. We should learn, there is a lesson for us. We are here not to tell our difficulties now. We are grateful to them, and we have all sympathies with this nation. We salute this nation. There is no hue and cry among the people, among the nation, among the leadership, as we do in the hour of crisis. This is a nation which speaks of collective goodness. The people of Japan, they have come out to help their people by themselves. We are here to express our appreciation and solidarity with that great nation, and we salute that nation. I think these are the few words in the tribute to the nation and the people of Japan, that they bear this fortitude in such a disciplined manner, which gives a lesson to all the nations and all the people around the world and Pakistan. Thank you very much. محترم خواجہ زکا صاحب کے بعد آج کی صدر مجلس مسز آسما زکا سے درخواست کروں گا اپنے پریزیڈنشل کلمات کے. President and ladies and gentlemen, at first I want to express my gratitude to Thinkers Forum for having this seminar for the affected people in Japan. And actually, I didn't notice at first that great earthquake and tsunami destroyed the northern part of Japan. And on that day, Mr. Neil Dowd came by telephone, and he said, you should check your home, either it is safety or not. I said, that part is very far, so of course safety. I didn't care on that time, but he insisted. I heard in Tokyo also paralyzed. Then I telephoned, then I found that is true. All day, all transportation was closed, and they worked in the office, had to go back by on foot. So such a thing happened. Then fortunately, our house was all right, and everybody is safe. So, but since next day, from many people call to me whether our house is all right, family is all right. So warm and sincere. I thanks for them. And also, even from America, the friend of mine in Pakistani, they telephoned us
whether you are safe in your house or not. So I appreciated very much. Thank to them in this occasion. The problem of you living from disaster are still very severe, and the recovery is not so well. But people are trying to recover the life as usual. So let us join to support the people of Japan together. And in this occasion, I thank to everybody. Thank you very much. मजीद को करना चाहिए तो वैसे तो उस्ताद की कलमत हो गए हैं, थैंकफुल हैं। अब ईशा की नमाज का वक्त भी हो गया है और हमने अपने वक्त पे 7:15 शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह और 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म कर दिया। टाइम के हवाले से हमारी ये अल्लाह का शुक्र है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया था दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम। आपको चाय पिलाएं?